سب سے پہلا بنیادی اسراء و معراج کا واقعہ جو آپ کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، اور اس واقعے کی نوعیت کیا تھی یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اسی سورہ کے آیت 60 میں بیان کر دیا کہ وہ رویا تھا۔ غامدی صاحب، رویا سے مراد کیا ہے؟ واقعہ جو بنی اسرائیل کی سورہ میں بیان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں ایک مشاہدہ کروایا گیا، یہ رویا تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، آپ کس معنی میں لے رہے ہیں اسے؟ اب یہ سوال ہے کہ رویا سے مراد کیا ہے؟ تو یہ کیا عربی زبان کا کوئی غریب لفظ ہے؟ کبھی عربی زبان میں پہلے استعمال نہیں ہوا تھا، کوئی نیا لفظ قرآن اٹھا کے لایا اور اس نے استعمال کر دیا، ہمیں اس کی تحقیق کرنا پڑ گئی کہ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا معروف ترین لفظ ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رویا کا لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں آیت 43 ہے، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ یعنی بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں، وہاں ایک بادشاہ کا قصہ ہے نا جس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے خواب کے معاملے میں مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ اچھا، آگے آگے چلیے، سورہ صافات میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اچھی رائے اختیار کرنے والے، اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 5، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ سیدنا یعقوب کا جملہ ہے کہ یہ جو اپنا خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ کہیں تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کرے۔ اچھا، اسی سورہ یوسف میں آیت 100 ہے، جس وقت سیدنا یوسف کے والدین وہاں گئے، پھر اس کے بعد سب کے سب بھائی ان کے سامنے جھک گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابتی ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے ابا جان، پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا۔ یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے ابا جان، پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ اتنے مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، پھر مسئلہ کیا پیش آ گیا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا؟ کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ اللہ نے کر دیا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا؟ کوئی کرینہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز وہاں بیان کر دی ہے۔ اگر کسی لفظ کو اس کے معروف، اس کے متداول، اس کے مستعمل معنی سے ہٹانا پیش نظر ہو تو آپ کوئی کرینہ لائیں گے نا۔ شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ اسراء و معراج کے حوالے سے ایک میڈیا اسکالر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، بیداری کا نہیں ہے، بس ایک خواب ہے۔ رویا کا معنی قرآن میں خواب ہی آیا ہے، پھر حضرت عائشہ اور امیر معاویہ اور شریک کی روایت بھی خواب ہی بتاتی ہیں۔ کوئی قرینہ نہیں ہے کہ رویا کا مطلب ہم خواب نہ لیں بلکہ بیداری لیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بڑا بر وقت آپ یہ شبہ لائے جی کہ آج کل اسراء معراج 27 رجب مشہور قول کے مطابق جو ہے اسراء معراج کا جو معجزہ ظاہر ہوا، تو اس حوالے سے بر وقت اور بر موقع جو ہے یہ شبہ لایا گیا، اور میڈیا اسکالر نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ یہ خواب ہے اور یہ جو ہے بیداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے ان میڈیا اسکالر نے سطحی ذہن سے دیکھا ہے اس کو، اور سطحی ذہن سے سوچا ہے، کھلے ذہن سے نہیں سوچا۔ اس لیے کہ اگر وہ کھلے ذہن سے سوچتے اور اپنی عقل پر کسی دوسرے کا دباؤ محسوس نہ کر کے سوچتے تو شاید صحیح نتیجے پہ پہنچتے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے جو ان کے لوگ چلے آ رہے ہیں، جو ان کے بڑوں نے جو بات کہہ دی، امام فراہی نے، امام استاد آسن، امین آسن اصلاحی وغیرہ جو استادوں نے جو بات کہہ دی ہے، لگتا ہے یہ میڈیا اسکالر جو ہے انہوں نے اپنے استاد کی بات ہی کا دفاع کیا ہے۔ ویسے تو جو ہے وہ ان اسکالر صاحب کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں کھلے ذہن سے دین کی تحقیق کرتا ہوں، لیکن کھلے ذہن سے دین کی تحقیق یہ تو نہیں ہے جو استادوں نے کہا آپ اسی کو، اور وہ استاد آپ کے وہ ہیں کہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں، امت نے ان کے نظریوں کو رد کر دیا ہے اور ان کے جوابات دے دیے ہیں، آپ اسی کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اگر دین کی تحقیق چاہتے تو آپ اپنی عقل کو کھول کے سطحی ذہن سے ہٹ کے گہرائی سے سوچتے تو آپ کو اسراء و معراج کا جو معجزہ آپ کو حقیقی معجزہ نظر آتا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہی تو معجزہ ہے، یہی وہ معجزہ ہے کہ جس وجہ سے آپ سارے انبیاء پر فائق ہو جاتے ہیں، ورنہ باقی دیگر جتنے معجزے ہیں ان معجزوں کے اندر تو باقی انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہی ہیں، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوشش کی کہ بھی اللہ مجھے دیدار کرا دے، وہ نہیں کر سکے، اور اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی عالم آخر میں بلا کے اپنا دیدار بھی کرا دیا۔ تو یہ معجزہ تو اتنا جو ہے عالی شان معجزہ تھا، اور ان میڈیا اسکالر نے اس کو جو ہے بالکل لو لیول پہ لا کے رکھ دیا اور کہا خواب ہے۔ چلو 1 منٹ کے لیے میں مانتا ہوں کہ یہ خواب ہے، اگر یہ خواب ہے تو میڈیا اسکالر مجھے جواب دے اس خواب کی تعبیر کہاں ہے؟ پھر خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا، بالکل، اس خواب کی تعبیر کہاں بیان ہوئی ہے؟ قرآن میں تعبیر اس کی کہاں بیان ہوئی ہے؟ حدیث میں اس خواب کی تعبیر کہاں بیان ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر خواب ہے تو اس کی تعبیر بیان ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھو قرآن کریم میں اور بھی خواب ذکر کیے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ذکر کیا گیا، اس کی تعبیر بھی قرآن میں موجود ہے کہ بچپن میں خواب دیکھا، 40 سال کے بعد ایک قول کے مطابق تعبیر پوری ہوئی تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا ابا یہ وہ تعبیر، جب وہ سب نے سجدہ کیا مصر میں جا کے کہ ابا جان یہ وہ میرے بچپن خواب کی تعبیر ہے، تو تعبیر قرآن میں آ گئی نا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے خواب بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر پیش کر دی، خواب بھی ذکر کیا، تعبیر بھی اس میں موجود۔ پھر جیل کے جو ساتھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے اپنے خواب بیان کیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بیان کی، تو خواب بھی اس میں موجود ہے قرآن میں اور ساتھ تعبیر بھی، ٹھیک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت اسماعیل کو، تو آپ نے اس خواب کو سچا کیا اور واقعی ذبح کرنے چل پڑے کہ میں نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا ابراہیم، تو نے خواب اپنا سچا کر دیا، یعنی جو تو نے دیکھا واقعی عملاً بھی کرنے چل پڑا ہے، لہٰذا تیرا یہ خواب سچا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو خواب بھی موجود، تعبیر بھی آ رہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، وہ خواب یہ دیکھا کہ آپ جو عمرہ کر رہے ہیں اور یہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بال مڑوا رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، یہ سارا منظر خواب میں دیکھا، تو آپ نے صحابہ کرام سے یہ خواب شیئر کیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کا تیاری باندھو۔ اب گئے تو صلح حدیبیہ کا موقع پہ آپ کو روک لیا گیا کہ نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا اور آپ کا خواب تو سچا ہونا چاہیے، تو یہ تو ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دے رہے، اور آپ نے جب دیکھا کہ داخل ہوئے ہم نے عمرے کی ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خواب سچا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کہا ہے کہ اسی سال ہوگا، ہو سکتا اگلے سال ہو، وہی ہوا اس سال نہیں ہو سکا، لہٰذا صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہونے کے بعد آپ واپس آ گئے، اگلے سال آپ حج کرنے کے عمرہ کرنے کے لیے گئے، بالکل اسی طریقے سے آپ داخل ہوئے پرامن، آپ نے حلق کرایا، کسی نے بال کٹوائے، پورا عمرہ کیا خوشباش۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو نبی کا جب خواب ہے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں، اور یا اس خواب کو پھر بیداری میں سچا بھی کرتے ہیں، سچا کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر خواب ہے معراج والا، اس طرح معراج والا خواب ہے، تو میڈیا اسکالر مجھے بتائیں کہ اس کی تعبیر کہاں ہے قرآن میں؟ یا بیداری میں اللہ کو اس کو پھر سچا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، تو اس کو بیداری کے اندر سچا ہونا چاہیے پھر۔ اور بقول آپ کے کہ وہ بیداری کے اندر یہ عمل ہوا ہی نہیں، یہ تو خواب ہے، تو خواب برائے خواب رہ گیا، جسٹ خواب رہ گیا، یہ قرآن کے اندر یہ وتیرہ کہاں سے آپ نے ڈھونڈا؟ تو پہلے تو اس کا جواب دیں کہ اس خواب کی تعبیر کہاں بیان ہوئی ہے، اور اگر یہ خواب ہے تو اللہ نے پھر خواب اس کو سچا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، جیسے اللہ نے نبی کے دوسرے خواب کو سچا کیا اور قرآن میں ذکر کیا، اس خواب کو بھی اللہ سچا کرتے، کیوں سچا نہیں کیا بقول آپ کے؟ ہم تو کہتے ہیں سچا کیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے کہ سچا نہیں کیا، تو آپ کیوں سچا نہیں کیا؟ تو گویا کہ قرآن میں خواب جو بھی بیان ہوئے ہیں ان سب کی تعبیر بھی بیان ہوئی اور اس کی سچائی بھی واضح ہوئی، اس خواب کی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب دیں۔ اب اسکالر صاحب اس پر اگر غور کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یار اس کا مطلب ہے کہ لگتا یہ کہ پھر یہ خواب نہیں ہے،
یہ پھر کچھ اور ہے. اگر یہ خواب ہوتا یا تو اس کی تعبیر بیان ہوتی اور یا پھر اللہ اس خواب کو بیداری میں سچا بھی کرتے. تو بقول اس کے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو معلوم پھر یہ اس رویا کا معنی خواب نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا. رویا کا معنی کچھ اور ہے. اور رویا کا معنی کیا ہے؟ آنکھ کا مشاہدہ، بیداری کی حالت میں آنکھوں کا مشاہدہ. کیونکہ رویا کے دو معنی آتے ہیں اور دونوں اس کے معنی اصلی ہیں. ایک خواب آتا ہے رویا کا معنی، اور ایک اس کا آتا ہے آنکھوں سے، بیداری کی حالت میں آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، آنکھوں سے دیکھنا. یہ دوسرا، یہ بھی اصلی معنی ہے. چونکہ لسان العرب جو ہے وہ لغت عرب کی مشہور اور معروف مصنف کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رویا کا لفظ جو ہے فی الیقظہ، بیداری کی حالت میں آنکھوں سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو نظارہ دیکھا بیداری کی حالت میں، یہ ان آنکھوں کے ساتھ سارا نظارہ دیکھا ہے. اور مزے کی بات، صحیح بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے امام المفسرین جو امام اللغت بھی ہے، وہ اس کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ رویا عینین، آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں کا مشاہدہ. یہ نیند کا سویا منامی خواب نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا مشاہدہ، آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی نے سارا نظارہ. بخاری میں الفاظ موجود ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر جن کے بارے میں دعا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو اپنی کتاب کے علم عطا فرما دے، وفقہہ فی الدین، اور اس کو دین کی سمجھ دے دے. تو دعا قبول ہوئی، اتنے بڑے امام المفسرین بنے. وہ اس رویا کا ترجمہ کر رہے ہیں آنکھوں کا مشاہدہ بیداری کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ اسکالر صاحب کو ماننا پڑے گا کہ یہ پھر خواب نہیں ہے. اگر خواب ہوتا تو تعبیر بیان ہوتی، یا اللہ خواب پھر سچا کرتا. بقول آپ کے سچا بھی نہیں کیا، تعبیر بھی بیان نہیں ہوئی. معلوم ہے رویا کا معنی یہاں کچھ اور ہے. اور رویا کا معنی کیا ہے؟ اب بیداری کی حالت میں آنکھوں کا مشاہدہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کیا. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے، اس کے اندر قرینہ موجود ہے. اس رویا کا معنی خواب لیں یا آنکھوں کا مشاہدہ لیں، خود قرینہ قرآن کریم میں موجود ہے. دیکھو اسرا کا جو لفظ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو. اسرا یسری اسران، اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت لے کے چلنے کو. اس کو رات کے وقت لے کے چلنے کو کہتے ہیں اسرا. ٹھیک ہے نا. اور سرا یسری سریتن سے رات کو چلنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسرا یسری رات کو لے کے چلنے کو کہتے ہیں، اور بیداری کی حالت میں لے کے چلنے کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ سیم یہی لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ دو اور واقعوں کے اندر بیان کیا ہے. ایک حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ فسری بِأَهْلِكَ، رات کے ایک حصے میں جا کے اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جا. رات کے بستی سے لے کے نکل جا رات کے ایک حصے کے اندر. بِقِطْ مِنَ اللَّيْلِ، تو رات کے حصے میں لے کے نکلنے کو کہا. تو بتائیے وہ اسکالر صاحب مجھے جواب دیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کیا وہ اہل خانہ کو لے کے چلنے کا جو کہا جا رہا ہے وہ کیا نیند کی حالت میں لے کے جانے کا کہہ رہے ہیں، یا کشفی اور منامی طور پہ لے جانے کا کہہ رہے ہیں، یا بیداری کی حالت میں لے کے چلنے کو کہہ رہے ہیں؟ بیداری کی حالت میں. اور یہ بات اسکالر صاحب خود بھی یقینی اسی بات کو مانتے ہیں کہ بیداری میں اہل خانہ کو لے کے نکل گئے، بعد میں عذاب آیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا. ایک تو حضرت سورۃ شعراء کے اندر اور دوسری سورۃ طٰہٰ کے اندر کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کیا کہا؟ فرمایا کہ ان اسری بعبادی، کہ میرے ان بندوں کو، یعنی بندوں سے بعد بنی اسرائیل، میرے ان بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو رات کے وقت میں لے کے نکل جا. انکم متبعون، کیونکہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، رات کو لے کے نکل جاؤ. تو وہ زندہ سلامت بندے بیداری میں لے کے نکلے تھے یا خواب میں لے کے نکلے تھے؟ بیداری میں لے کے نکلے. اب یہ دونوں واقعوں کے اندر اسکالر صاحب بھی بیداری کا معنی لے رہے ہیں کہ بیداری میں ان بندوں کو لے کے نکلے ہیں، اور کیا بات ہے کہ یہاں پر آپ خواب کا معنی لے رہے ہیں. وجہ فرق کیا ہے؟ کون سا وجہ فرق آپ کے ہاتھ آ گیا؟ آپ یہاں خواب نوم کی حالت لے رہے ہیں اور وہاں ان دونوں واقعوں میں آپ جو بیداری کی حالت میں لے رہے ہیں. اور دیکھو وہاں بھی عبادی بے نہیں بولا، یہاں اسرا بعبدی کا
لے گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو رات کے وقت میں بعبدہ، وہاں فرمایا کہ ان اسری بعبادی، کہ لے جا میرے بندوں کو. تو دیکھو دونوں تک عبد کا ذکر کیا، تو وہاں جیسے عبد جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں لے کے جانے کا حکم ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بیداری کی حالت میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہے. کہاں لے کے گیا؟ مسجد الحرام الى مسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لِنُرِيَهُ من آیاتنا، تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے عظیم الشان اپنی نشانیاں دکھائے. تو دیکھو اسرا یسری کا جو لفظ ہے وہ اسکالر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرینہ نہیں ہے، یہ قرینہ ہے. اسرا یسری کا جو لفظ ہے یہ قرینہ اس بات کا کہ یہاں یہ خواب نہیں ہے، بلکہ یہ عینی مشاہدہ بیداری کی حالت. جیسے باقی دو واقعوں کے اندر دونوں پیغمبروں کے واقعوں میں وہ بیداری کی حالت مراد لیتے ہیں، یہاں پر بھی بیداری کی حالت مراد لینی ہوگی. ٹھیک. اور دوسرا قرینہ کیا ہے؟ فطرت للناس. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ جو تمہیں مشاہدہ کروایا ہے نا، یہ جو پورا اسراء معراج کا مشاہدہ کرایا ہے، یہ کیوں کروایا؟ فرمایا کہ الا فطرت للناس، یہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، تاکہ لوگ آزمائش میں پڑ جائے کہ یار لمحوں کے اندر بندہ کیسے آسمان و زمین کے چکر کاٹ کے آ سکتا ہے. اب یہاں اللہ امتحان لیتے ہیں ان کی عقل و مشاہدے کا اور ایمان کا. جو مومن صادق تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے، انہوں نے کہا میں بالکل تصدیق کرتا ہوں، اگر محمد نے یہ بات کہی ہے کہ لمحوں میں ہو کے آئے ہیں بیت المقدس سے اور آسمان و زمین سے، تو بالکل میں اس کو مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. لیکن عقل کے اندھے جو کفار و مشرکین حیران ہو گئے یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ چند لمحوں میں ہے. تو فطرت للناس کا جو لفظ ہے کہ آزمائش، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور خواب کے بیان کرتے تو مشرکین مکہ اتنا وویلا شور کیوں مچاتے؟ کیونکہ خواب تو آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں، اور پھر اس طرح کی کیفیات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بیان کرتے ہوتے تھے کہ جبرائیل میرے پاس آیا، یہ وحی آئی، یہ کشف ہوا، یہ الہام ہوا، یہ وحی. تو یہ ایسے کشفی منامی چیزیں آپ بیان کرتے تھے. کبھی مشرکین مکہ نے شور نہیں مچایا، کوئی ایسا بڑا وویلا نہیں ہوا. وویلا ہوا اس لیے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ بیداری میں میں چند لمحوں کے اندر ہو کے آیا ہوں، بیت المقدس تک پہنچا ہوں، پھر اس میں عالم بالا اور مقام عادیت تو ہو کر واپس آیا ہوں، جنت دوزخ کے نظارے کیے ہیں. تو یہ چیز قابل جو ہے احتجاج بن گئی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہو. اور یہی وجہ ہوئی کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بیچارے وہ دوبارہ سے مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ ہماری یہ کوئی سچا نبی نہیں، خدا نہ خواستہ یہ کیا متخلل باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے. وہ مرتد ہو گئے. اب خواب سن کے کوئی مرتد ہوتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے یار خواب ہے، یار خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندے کو کہاں حواس پہ اختیار ہوتا ہے، کہہ سکتا ہے. جو مرتد ہو گئے کہ نہیں یار یہ بیداری کی بات یہ ہے، یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، مرتد ہو گئے. اور کافروں کو وویلے کا موقع مل گیا. تو اتنا جو وویلا جو ہوا ہے یہ خواب پر ہو سکتا ہے؟ یہ بیداری پہ ہوگا نا. آپ بیداری کا دعویٰ کریں گے تب ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ فطرت للناس کا جو لفظ ہے یہ کیونکہ اس میں فرق فطرت للناس اور آگے وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہ دو لفظ ذکر کیے ہیں. اسکالر صاحب کو جو ہے وہ قرآن دانی کا دعویٰ ہے، وہ سوچیں یہ دو لفظ ساتھ ساتھ کیوں ذکر کیے. اصل میں ہوا یہ کہ وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن جو ذکر کیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن نے بھی ذکر کیا کہ ایک ایسا جہنمیوں کے لیے ایسا خاردار درخت جہنم کے اندر ہے، سر سبز و شاداب ہے اور کانٹے دار ہے، اور وہ کھانے کو ملے گا جہنمیوں کو، اور کانٹے ان کے حلق میں اٹکیں گے اور وہ برداشت نہیں کر پائیں گے حلق سے. پھر ان کو کچلو پلایا جائے گا، گرم پانی پلایا جائے گا تاکہ حلق سے اتاریں. تو کفار و مشرکین نے یہ سنا کہ یار دیکھو کیا قرآن کہہ رہا ہے، بھائی ایسا کوئی درخت ہے جو آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر سر سبز شاداب رہے، یہ کیا فضول بات کی آپ نے. تو انہوں نے وویلا کیا مشرکین نے، ایسا کوئی درخت نہیں ہو سکتا کہ آگ کے اندر اور جلے نا، یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے ان کے لیے آزمائش بنایا، کیونکہ ان کی عقل و حواس تو مانے گی نہیں، پتہ چلے کہ ایمانیات کہاں کس درجے کے ہیں. اگر ایمان کامل ہوگا تو کہا کہ نہیں جب اللہ کی قدرت ہے بھائی، آگ کو جلانے دے تو جلاتی ہے، نہ جلانے تو نہیں جلاتی. تو یہ درخت جو ہے اس کا تذکرہ ان کے لیے آزمائش بن گیا تھا. انہوں نے کفر کے اندر اور احتیاط اختیار کیا. اور دوسرا یہ خواب جو ہے جس کو یہ خواب کہہ رہے ہیں، یہ گویا کہ یہ واقعہ معراج ہے، یہ آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کہ بیداری کی حالت میں ہوا. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے یہ دو قرینے ایسے واضح موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے اسرا یسری اسران بیداری کی حالت میں ہی لے جانے کو کہتے ہیں.
بیداری، اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا معنی کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی ایسا قرینہ ہی موجود نہیں ہے کہ آپ اس کا معنی کو دوسرا لیں. تو اسکالر صاحب کو ماننا پڑے گا کہ بھئی اصل میں بات یہ خواب نہیں ہے، باقی یہ بیداری کی حالت میں آنکھوں کا مشاہدہ ہے، ایک بات. اور دوسری بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ شریک کی روایت، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ کی روایت، بھائی ویسے تو وہ اسکالر صاحب جی کے بارے میں سنا یہی ہے کہ وہ حدیثوں کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں، بھلے بخاری مسلم کی ہوں، وہ کہتے ہیں جی قرآن سے مجھے دکھاؤ، اور جب کوئی حدیث ماننے لگتے ہیں تو ایسی روایت لے آتے ہیں کہ جو بالکل منکر اور منقطع ہوتی ہے، بالکل ہی بودھی روایت اٹھا لیتے ہیں جس کا درایت سے بھی کوئی تعلق نہیں. اب یہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جس روایت پر اشارہ کیا ہے، یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو گم نہیں پایا. اور حضرت عائشہ یہ بیان کر رہی ہیں جبکہ واقعہ یہ معراج کا کب ہوا ہے؟ مکہ کے اندر ہوا ہے. اس وقت تک تو حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھی، آپ تو مدینے کے اندر حضور کے حرم میں آئی ہیں، مکہ کے اندر تو آپ حرم میں آئی نہیں تھی، تو پھر کیسے کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کو گم نہیں پایا؟ وہ تو آپ کے پاس ساتھ تھی نہیں. اس کا مطلب یہ روایت کا انتصاب حضرت عائشہ کی طرف ہی غلط ہے، جب نکاح میں نہیں ہے تو کیسے ہی کہہ سکتی ہے؟ ٹھیک. اور پھر دوسری بات ہے اس روایت کا تعلق جو ہے یہ سیرت کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے نہیں ہے، کتب حدیث میں روایت نہیں ہے، یہ کتب سیرت میں، اور اس کا مدار محمد بن اسحاق پر ہے. اور محمد بن اسحاق خود کہہ حدثنی بعض آل ابی بکر، کہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کے آل میں سے بعض نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ بعض کون ہے؟ وہ مجہول ہے، اس کا نام نہیں لیا محمد بن اسحاق نے. تو جب راوی مجہول آ گیا تو روایت ہی منقطع ہو گئی، اور منقطع روایت قابل استدلال ہی نہیں ہوتی. تو آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ کہاں بخاری مسلم کی حدیثیں آپ چھوڑ دیتے ہیں جہاں جمہور صحابہ جس کے ساتھ ہیں، اور وہ آپ لیتے نہیں ہیں کہ جو قرآن کے اندر رجوع نہیں ہے، اور یہاں آپ لے رہے تو منقطع روایتیں لے رہے ہیں، ان بیلنس لائف. اور دوسرا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بات کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی روایت یا امیر معاویہ کی روایت بھی منقطع ہے، یہ بھی منقطع ہے، کیونکہ یہ بھی محمد بن اسحاق سیرت کی کتاب میں لائے، اس کا مدار بھی محمد بن اسحاق پر ہے. اور محمد بن اسحاق جو ہے وہاں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ فرمایا کہ یعقوب بن عتبہ جو ہے، یعقوب بن عتبہ روایت کر رہے ہیں امیر معاویہ سے. اور محدثین کا اتفاق ہے تاریخ میں کہ یعقوب بن عتبہ جو ہیں ان کا لقاء ثابت نہیں ہے امیر معاویہ سے، درمیان میں کوئی اور راوی ضرور موجود ہے، اور اس راوی کا تذکرہ نہیں ہے، مجہول ہے. جب مجہول ہے نتیجہ کیا ہوا کہ یہ روایت بھی منقطع ہو گئی. تو یہ بھی جو ہے منقطع روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں جو کہ قابل استدلال نہیں ہے. اور تیسری شریک، ہاں شریک جو ہے اس کی روایت کے الفاظ بخاری میں آتے ہیں، استيقظت کے لفظ آتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں میں پھر بیدار ہو گیا اور میں حرم میں تھا. تو مجھے لگتا ہے اسکالر صاحب کو اس سے دھوکہ لگ گیا، او دیکھو یہ بیدار ہوئے قبل خواب دیکھ رہے تھے. لیکن اسکالر صاحب نے اس پر تحقیق نہیں کی کہ مزے کی بات یہ اسراء و معراج کو جو واقعہ ہے یہ بیداری کی حالت میں ایک مرتبہ پیش آیا ہے، اور نیند کی حالت میں متعدد بار اس سے پہلے پیش آیا ہے. کیونکہ نیند کی حالت میں پہلے اللہ تبارک و تعالی عالم بالا کے ساتھ آپ کی طبیعت کو مناسبت پیدا کرنے کے لیے خواب دکھاتے تھے، وہ خواب آپ دیکھتے تھے. پھر یہ بیداری کی حالت میں آپ کو لے کر گئے تاکہ بالکل ایسے ہی جیسے نزول وحی سے پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے. ایون بخاری کی حدیث ہے کہ ادھر خواب دیکھا صبح کو تعبیر پوری ہو گئی. وہ آپ کو یہ عالم غیب کے ساتھ آپ کی طبیعت کو مناسبت پیدا کی جا رہی ہے. جیسے وحی کے نزول سے پہلے سچے خواب آئے آپ کی طبیعت کو مناسب پیدا کرنے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے عالم بالا کی سیر سے پہلے متعدد دفعہ خواب میں آپ کو یہ سارے نظارے دکھائے گئے تاکہ آپ کی طبیعت اس طرف مائل ہو جائے اور آپ کی طبیعت کے اندر وہ ایک خاص قسم کی ول پاور پیدا ہو جائے، مناسب غیب سے پیدا ہو جائے. لہذا وہی ہوا کہ پھر بیداری کی حالت جب لے کے گئے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ نے ساری سیر کی. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو شریک استيقظت کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تو اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو منامی جو کیفیت تھی اس کا تذکرہ کر رہا ہو. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریک جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں، محدثین ہیں، کبار جو ثقہ راوی ہیں. اور خود اس شریک کے بارے میں تو محدثین کا فیصلہ ہے کہ سیء الحفظ سے اس کا حافظہ خراب تھا.
امام نسائی فرماتے ہیں لیسا بقوی، یہ قوی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ بڑے بڑے ثقہ محدثین راویوں کے مقابلے میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہے، اور مزید اسی روایت میں شریک کیا بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو واقعہ اسراء معراج کا ہوا نا، یہ تو بعثت نبوت سے پہلے کا ہوا. تو اگر جو ہے وہ اسکالر صاحب ان کے استيقظت کے لفظ کو لے رہے ہیں تو پھر اس کو بھی لیں کہ یہ تو بعثت نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ تو کہتا ہے نزول وحی اور بعثت نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. وہ اتنا جو ہے وہ متخلل ہو کے آگے پیچھے الفاظ کر رہا ہے. چنانچہ امام مسلم نے بھی رد کیا کہ سارے جملے آگے پیچھے کر دیے، محدثین نے لے دے کی اس کی. تو آپ شریک کی روایت کو لے کے بیٹھ گئے جو کہ منکر ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو محدثین کے مقابلے میں وہ منکر روایت آپ کے نزدیک قابل استدلال ہوگی، اور ان کی معروف روایت آپ کے نزدیک قابل استدلال نہیں. صرف آپ کا مقصد کیا ہے، آپ بس اپنے ٹارگیٹ کو ثابت کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی جو ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے آپ وہ کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کھلی عقل کے ساتھ فیصلہ کریں اور یہ سوچیں کہ نہیں بھائی کہ بھائی قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، اور کھلے ذہن سے سوچیں، اور پھر آپ اپنے استادوں کی بات ہی کے آگے دفاع نہ کریں بلکہ کھلی عقل سے سوچیں جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حق ملے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو یہ کہنا کہ شریک کی روایت میں الفاظ ہیں، اور پھر اس کی بھی علماء نے جوابات دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پہ گئے، وہاں سے سیر کر کے واپس آئے. یہاں گئے تو ام ہانی کے گھر سے تھے، جب واپس آئے تو وہاں حرم کے اندر آئے. حرم کے اندر آ کر پھر آپ رات کے حصے میں آ گئے تھے، آپ سو گئے. اور سونے کے بعد جو ہے جب آپ جو ہے وہ فجر کا وقت ہوا، اب آپ اٹھے. جب آپ اٹھے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں جب اٹھا ہوں تو میں حرم کے اندر موجود تھا اور حرم کے لوگ موجود تھے. تو ان کو پھر کہا کہ ابو جہل نے پوچھا کیسے بیٹھے ہو، تو میں نے پھر سارا بیان کیا. میں جو ہے اب میں نے یہ میں مشاہدہ کر کے آیا رات کے وقت میں. اس وقت ابو جہل نے شور مچا دیا، دیکھو کیا کہتا ہے. یہ جو ہے وہ اب بیت المقدس دیکھ کے آیا. اور تبھی تو انہوں نے سوال کیا، اچھا بیت المقدس آپ نے دیکھا ہے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھی، دروازے کتنے تھے؟ کیا خواب والے سے یہ پوچھتا؟ کوئی نہیں پوچھتا. بیداری کے دعویٰ کرنے والے سے پوچھتا نا. ایسے ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان چیزوں کو منکشف کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں جا کے کھڑکیاں کوئی نہیں گنتا. اب آپ ہماری مسجد میں آ رہے ہیں سال سے، آپ کو یاد نہیں ہوگا ہماری مسجد کتنی کھڑکی ہیں، ادھر توجہ نہیں کرتا آدمی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ بھائی یہ اگر میں نہ بتا سکا تو یہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے. تو اللہ نے بیت المقدس صاحب نے منکشف کر دیا، آپ کھڑکیاں گن گن کے بتاتے رہے. اور پھر یہاں تک انہوں نے پوچھا مشرک مکہ نے، اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ گیا ہوا ہے ملک شام، وہ کہاں پہ ہے؟ آپ جو سفر کیا آپ نے وہاں دیکھا آپ نے؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا. وہ قافلہ اللہ نے منکشف کر دیا، فلاں جگہ پر قافلہ ہے، سب سے آگے فلاں بندہ، سب سے پیچھے فلاں، پوری حالات بتا دی. اور جب وہ ایک عرصے کے بعد وہ قافلہ آیا مکہ تو بالکل اسی کیفیت سے آیا جیسے نبی نے بتایا تھا. تو اب بتائیے یہ سارا جو واویلا ہو رہا ہے یہ خواب پر ہو رہا ہے؟ نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں روایت کے ساتھ درایت ہے. یہ عقل اور فہم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. حضرت عائشہ کی روایت آپ نے لے لی کہ کامن سینس درایت تو استعمال کرے. حضرت عائشہ تو اس وقت تو حرم نبوی میں نہیں آئی. امیر معاویہ کی روایت لے رہا ہے، امیر معاویہ اس وقت تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. اور یہ واقعہ جو کس وقت کا ہے، وہ آپ کا جو ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اس وقت تو مسلمان ہی نہیں تھے. جب مسلمان نہیں تھے ضرور کسی سے سن کے کہا ہوگا نا، یا اجتہاد کیا ہوگا، یا کسی کی بات کو آگے نقل کیا. کتنے احتمالات پیدا ہو گئے. اور وہی بات ہے فیضا جال احتمال باطل الاستدلال. جب احتمال پیدا ہو جاتے تو روایت سے استدلال باطل ہو جاتا. لہٰذا ان روایتوں سے ان کو استدلال نہیں کرنا چاہیے اور نہ وہ کر سکتے ہیں. لہٰذا جو ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ خواب کا واقعہ نہیں، یہ بیداری کا واقعہ. تو یہ میں صرف قرآن کی اسی آیت پر بھی گفتگو کی ہے. سورہ نجم کے اندر ڈیٹیلز کیا ہیں اس پر میں آئندہ بات کروں گا. سورہ نجم کے اندر مزید آگے کیا ہے، لیکن اتنی بات ابھی اسکالر صاحب ہضم کر لیں اور اس کو دل و جان سے کھلے دل سے سن لیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے ان کو حق مل جائے گا کہ واقعی یہ خواب نہیں ہے، یہ جو ہے آنکھ کا بیداری کا مشاہدہ ہے. اور یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. اس معجزے کی وجہ سے آپ پورے انبیاء کے اوپر فائق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسا معجزہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا.
रा